نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے نفاق کی علامتیں بتائیں، قرآن نے اس کا انجام بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق سے بچنے کی دعا سکھا دی۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اب آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے منافقین کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1 عقیدے کا منافق اور نمبر 2 عملی منافق۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ ان آیات میں عقیدے کے منافق کی مثال بتائی گئی ہے۔ وہ شخص جس نے روشنی کی، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو قرآن کا نور ملا۔ وہ نور ہدایت انہوں نے صحابہ تک پہنچایا۔ نبی پاک خود منور ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو قرآن کے نور سے منور کیا۔ صحابہ بھی اس ماحول سے منور ہوئے اور انہوں نے فیض پایا۔ لیکن اس ماحول میں ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا۔ ایسی صحبت اور ماحول میں ہونے کے باوجود وہ اس فیض سے محروم رہا۔ یہ کون تھا؟ یہ عقیدے کا منافق تھا۔ اس لیے عقائد کو درست کرنا بہت ضروری ہے اور عقائد کی درستگی میں ضد اور ڈھٹائی سے کام لینا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عقیدے کے منافق کو صم بکم عمی کہا گیا۔ صم یعنی بہرا، بہرا اس لیے کہ وہ قبول اسلام کے بعد عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کی تعلیمات کو یا تو سرے سے سنتا ہی نہیں یا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ بکمن یعنی گونگا، وہ شخص صحیح عقائد کی باتیں سننے کے باوجود زبان سے ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ وہ زبان سے دنیاوی باتیں کرتا ہے لیکن حق گوئی سے رکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ گونگا ہے۔ عمیٌ یعنی اندھا، جو سننے جانے کے باوجود حق عقائد پر اندھا بن کر رہتا ہے، غفلت برتتا ہے۔ تو گویا عقیدے کی تعلیم پر اندھے، بہرے، گونگے بن کر گرنے والوں پر رجوع الی اللہ، الی القرآن، الی الہدایت اور دارالاسلام کے در بند رہتے ہیں۔ آیت نمبر 19 پہ آ جائیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں
انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عملی منافق کی مثال دی ہے کہ اندھیری طوفانی بارش والی رات کے مسافر کی روداد سنائی جا رہی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتا ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے۔ یہ نمونہ عملی منافق کا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، بارہا بارش سے مراد قرآن کی تعلیم کی محفل لی جاتی ہے، کیونکہ بارش بھی باران رحمت اور قرآن کی تعلیم بھی رحمت ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک کلمہ گو جب قرآن کو پڑھتا سیکھتا ہے، قرآن کی رحمت کی بارش اس پر برستی ہے، تو جب آسان سہل احکامات آتے ہیں تو وہ ان کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم کے دوران کچھ احکامات جو اس کے حواس پر بجلی کی کڑک کی طرح گرتے ہیں، ان احکامات کو پڑھنے کے بعد وہ عمل سے رک جاتا ہے۔ اپنی دنیا کے نقصان کے خوف سے وہ عمل سے رک جاتا ہے۔ آپ نے بھی دنیا میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کو آپ نے قرآن سننے کی دعوت دی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سننا، کیونکہ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل وہی مثال ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اصل میں یہ مثال منافقوں کی ہے کہ جب قرآن کے آسان سہل احکامات سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں، اور قرآن کے مشکل بھاری گراں احکامات چھوڑ دیتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے لیے مختلف احکامات بھاری ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے سورج حجرات کی آیات بھاری ہوں گی، کسی کے لیے سود کے احکامات، کسی کے لیے شراب کے احکامات، اور کسی کے لیے پردے کے احکامات۔ مختلف لوگوں کے لیے مختلف احکامات بھاری ہیں۔ لیکن منافق وہ ہے جو کچھ کو مان کر کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، آسان کو مان کر مشکل کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لیتا ہے، مشکل کڑوے کسیلے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ منافقانہ انداز ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سمعنا کے بعد اطعنا کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تو کچھ لینا کچھ چھوڑنا یہ نفاق کا انداز ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس آیت میں بھی فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ مثلاً یہ کہنا کہ نماز تو پڑھ لیں گے، لیکن نماز کے بعد نماز کے لیے پہنا گیا ساتر لباس باقی کے دن میں گزارنا بہت مشکل ہے۔ پھر یہ سوچنا کہ صدقہ خیرات تو دے دیں گے، لیکن سود کو ترک کرنا انتہائی ناممکن ہے۔ ذکر الہی اور وظائف تو ہم کریں گے، لیکن چغلی غیبت سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ یہ عملی نفاق ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق۔ آیت نمبر 21 پہ آ جائیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات
من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 23 پہ آ جائیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کی مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 38، سورہ ہود کی آیت 13، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88، سورہ طور کی آیت 33 اور 34، ان سب جگہوں پر یہ چیلنج موجود ہے۔ آیت نمبر 24 پہ آ جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے پھر جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب آگ بھڑکائی ہوگی اور بہت سے لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایندھن کے ڈالنے سے آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، جہنمیوں کے جہنم میں ڈالنے سے جہنم کی آگ اور بھڑکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اس کو تو ہم بھڑکاتے جائیں گے۔ انسان کیسے ایندھن بنے گا؟ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں بہت سے اجزاء ایسے ہیں جو جلنے کی معاونت کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، یہ سب وہ اجزاء ہیں جو آج فائر ورک اور پٹاخوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے جسم کی کثیر تعداد فیٹس یعنی چربی پر مشتمل ہے۔ تو ذرا سوچ لیں کہ جب جلتی ہوئی کڑاہی کو آگ لگ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ انسان کا جسم آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 25 پہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ پیاری بہنوں، جنت کے حصول کے لیے صرف ایمان نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ جنت کی نعمتوں میں پھل ملتے جلتے ہوں گے۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے کیوں ہوں گے؟ اللہ خالق ہے۔ اللہ ہمارے مزاج کو اور فطرت کو سمجھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کسی انجان چیز کی طرف جانا انسان کے لیے مشکل ہے، تو وہ پھل دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے۔ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے پھل یہاں سے بہت زیادہ بڑے، بہت زیادہ رسیلے اور بہت زیادہ میٹھے ہوں گے۔ جنت وہ جگہ جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دل نے محسوس کی۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ آیت نمبر 26 پہ آ جائیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ آیت نمبر 27 پہ آ جائیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فاسقوں کی صفات بتائی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوعات میں قرآن تھمانے کے بعد ذالک الکتاب، یہ کتاب لے لو، اس تعلق بالقرآن میں 4 قسم کی کیٹیگریز اور ان کی صفات اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقی اور ان کا انجام بتایا۔ کیا انجام ہے؟ اولئک ھم المفلحون۔ پھر اللہ نے کافر اور ان کا انجام بتایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر اللہ نے منافق اور ان کا انجام بتایا، عذاب علیم۔ اور اب اللہ نے چوتھی کیٹیگری فاسقین کی بتائی ہے۔ فاسقین کی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے عہد ہیں جو بندہ اللہ سے کرتا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سے عہد ہے، یہ اللہ کے ساتھ کیے جانے والے قول و قرار ہیں۔ تو فاسق کیا کرتا ہے؟
اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ ان فاسقوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتا ہے۔ اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ تو دوسری صفت فاسقوں کی یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، ماں کے پیٹ کے رشتوں کو، خون کے رشتوں کو کاٹتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا کسی اور کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جنت میں جانے والے اعمال بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جنت میں جانے کا طریقہ بھی رحم کے رشتوں کو جوڑنا ہے۔ فاسقوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں، تو گویا یہ صفت منافقوں اور فاسقوں کی کامن صفت ہے۔ اور فاسقوں کا انجام کیا ہے؟ خسارہ، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 پہ آ جائیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا تصور بیان کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے جو سارے کے سارے انسان جن کو بنانا تھا تخلیق کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا۔ وعدہ الست کے لیے تمام بنی نوع آدم کو تخلیق کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور وعدہ لیا تھا جسے ہم وعدہ الست جانتے ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق تھی۔ اس کے بعد سارے انسانوں کے جسموں اور روحوں کو الگ کر دیا گیا، یہ پہلی موت تھی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا پھر رحم مادر میں بوند ٹپکا کر اس کو اس گھرانے میں زندگی دے کر بھیج دیا۔ یہ پہلی پیدائش ہے۔ اور دوسری موت وہ جو میں اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ گویا موت پر یقین کتنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہم مر چکے ہیں، پھر بھی موت کا انکار، اور اس موت کے بعد ہم زندہ بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار۔ یہ دنیا کی موت، دوسری موت، اور پھر اس کے بعد قبر سے اٹھائے جانا، دوسری دفعہ زندہ کیا جانا ہے۔ یہ ہے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا تصور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حشر کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے واقعی ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دے دیں۔ آیت نمبر 29 پہ آ جائیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جی آیت نمبر 29 تک مارک کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔